السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ شفٹنگ پیراڈائمس. اور جیسے کہ ہم ہر نئے پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم ان کی بیک گراؤنڈ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے, کیا ان کی جرنی تھی علم کی, اینڈ دین وی ڈسکس سم آف دا کروشل ایشوز وی ہیو ود ان آور امہ. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر آصف حیرانی ہیں. ہی از ہیئر فرام امیریکا, اور وہاں پر یہ مسجد کے امام ہیں, خطیب ہیں, اینڈ ہی از ڈوئنگ اے لاٹ آف سوشل ورک اوور دیئر. تو بنسبت یہ کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, کہاں سے ان کی جرنی اسٹارٹ ہوئی, یہاں تک کیسے پہنچے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. کیسے لگ رہا ہے آپ کو شجرہ میں آ کر؟ ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. میں آپ سے بھی شیئر بھی کر رہا تھا کہ مجھے میں لاسٹ ویک نصیحہ انسٹیٹیوٹ لاہور میں تھا. اس سے 2 ہفتے پہلے ہم ڈیلس میں تھے, اور کچھ انسٹیٹیوٹس ہمیں وہاں کے ٹیچرز وزٹ کرا رہے تھے. تو مجھے ماشاء اللہ کوئی فرق نہیں لگ رہا. آپ لوگوں نے ایسے ہی مینٹین رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو ینگ بلڈ سے بھرے انشاءاللہ. آمین, بارک اللہ فیکم. آمین. سو شیخ, آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ, میرا خیال ہے کہ آپ نے بیچلرز پاکستان میں کس میں کیا تھا؟ ٹیکسٹائل. بیچلرس میرا تھا, ٹیکنیکل ڈگری کا نام تو اپیرل مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائننگ. ظاہر فیشن ڈیزائننگ کے بھی کورس لیے تھے, لیکن اس کو آسانی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں فیشن ڈیزائننگ. اوکے. تو اب فیشن ڈیزائننگ اینڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ایک مسجد کے امام, ڈاکٹر, پی ایچ ڈی ان تفسیر, یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیا پیچھے جرنی ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ بہت اس کو ایڈونچرس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اتنی ایڈونچرس ہے نہیں وہ. ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں, اور ابھی بھی میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف نالج بھی نہیں کہتا, کیونکہ اسٹوڈنٹ آف نالج کے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, آمین یا رب. میں 17 سال کا تھا جب تھوڑا سا چینج آیا لائف میں, اور امی ابو کی خواہش تھی کہ ایک, خاص کر امی کی, کہ ایک ڈگری میں کمپلیٹ کروں تاکہ فائنینشیل بیک اپ پلاننگ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک میں ہم ہیں وہاں تھوڑے ڈفرینٹ تصورات ہیں. امام اور مولوی صاحب کی فائنینشیل پلاننگ وغیرہ کے اعتبار سے, ان کی سیلری کے اعتبار سے ایونچولی فیوچر میں سوال آتا ہے اگر میرا بچہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کیا. تو والدہ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ بیک اپ پلاننگ ہو. تو اس لیے میں نے امی کی خواہش پر, کوئی ڈگری کمپلیٹ کرنے کی خواہش پر میں یہاں پہ گیا. آئی تھاٹ اٹ ول بی ایزی, اینڈ اٹ واز ایزی ایز کمپیئر ٹو بیکمنگ میڈیکل ڈاکٹر, اور بیکاز آئی اوریجنلی وانٹیڈ ٹو بیکم chartered accountant. Okay. But then I shifted because chartered accountancy is too difficult, and I was just fulfilling my mother's promise, because I eventually made a goal that I have to become Maulvi. I had to seek Islamic knowledge. تو وہ 3-4 سال پڑھے ہم نے الحمدللہ. اس کے دوران بھی ماشاءاللہ دین کی تعلیم ہوتی رہی, کیونکہ ڈاکٹر سار احمد کی قرآن اکیڈمی میں ہم نے ایڈمیشن لیا تھا فیشن ڈیزائننگ کے کالج میں جانے سے پہلے. تو انہوں نے بنیاد اچھی رکھ دی تھی. اور یہ لگ بھگ آپ کی ایج؟ میں 17-18 میں تھا. اس وقت ہماری ملاقات ہوئی تھی شجاع الدین شیخ, ایک اب تنظیم اسلامی کے امیر ہیں وہ ماشاء اللہ. اس وقت ہمارے بہت اچھے مینٹور تھے, ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ 1 سالہ کورس ہم کرا رہے ہیں, اور پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی والدہ کے مشورے پہ مانیں اور 4 سال کی ڈگری پوری کریں, یہ آپ کی دعویٰ میں بھی نکھار لائے گا. تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا. تو اس وقت میں, آپ 17 سال کا بچہ ہاٹ بلڈڈ ہوتا ہے جو اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہے. اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیا نہیں تھا اس زمانے میں, ورنہ تو میں بہت سارے نقصانات کر چکا ہوتا. تو ایونچولی مجھے لگا میری والدہ مجھ پہ ظلم کر رہی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کا ڈیسیشن بہت اچھا تھا کہ مجھے تھوڑا سا میرے ہرائزن ایکسپینڈ ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈگری پوری کی, اس کے بعد آپ نے کیا کیا, کیسے آپ کی علم کی جرنی فردر کنٹینیو ہوئی؟ جس طرح میں نے کہا, میں اس وقت بھی علم حاصل کر رہا تھا. جامعہ ابی بکر یہاں پہ کراچی میں مدرسہ ہے, وہاں اکثر جانا ہوتا تھا, کلاس کے اندر بھی اور خاص کر کلاس کے باہر بھی. بہت سارے مشائخ سے پرائیویٹلی استفادہ, پرائیویٹلی بکس فنش کرتا تھا میں. اور اس کے بعد بھی جب میں امریکہ گیا اور میں نے پی ایچ ڈی میں جب داخلہ لیا جامعہ مدینۃ العالمیہ مالیزیا کے اندر, وہ صرف اس پہ فوکس نہیں کیا بلکہ انڈیویجولی میں اسکالرس ہیں سے بکس فنش کرتا تھا. اس کے بعد جب میرا پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوا 2017 کے اندر, تو پھر کچھ میرے مینٹورس نے ایڈوائس دی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ اور جو دیگر علوم ہے جس میں مجھے ویکنیس نظر آ رہی کیا کیا جائے, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان مشائخ کے پاس جائیں, وہاں استفادہ حاصل کریں. تو پھر میں
تھوڑا بہت ٹریول کر کے گیا چھٹیاں لے کر. ہر سال یا ہر 2 سال میں پچھلے 5-6 سالوں سے یہ کر رہا ہوں کہ 3-4-5 مہینے کی چھٹی لیتا ہوں اور کہیں جاتا ہوں. اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے جو آخری سال میرا فیشن ڈیزائننگ میں تھا, تو میں نے کہا کہ میں جب بھی وہاں جاتا تھا, جس FYI 2005 سے جب میں ریلیجس 2004 2003 2005 میں ریلیجسنس کی طرف آیا تھا, تو میں جا کے وہاں پہ دعوت میں انگیج ہوتا تھا, خطبے دینا وغیرہ. میں جب آخری سال میرا آیا انڈر گریڈ کا, تو میں نے کہا کہ وہاں کا ایکسپوجر لیتے ہیں تاکہ ایک ڈگری تو سالڈ آ جائے گی لیکن ایکسپوجر ویسٹ کا ہو جائے گا. تو میں اس لیے وہاں گیا تھا. لیکن وہاں میں جب گیا تو ایونچولی میرا مائنڈ سیٹ پورا اس اعتبار سے چینج ہو گیا کہ مجھے اب اپنی لائف اس فیلڈ میں نہیں لگانی ہے. ایونچولی آ کر مجھے پکا علم حاصل بھی کرنا ہے اور اسی جگہ دعویٰ کے کام میں اپنی لائف لگانی ہے. یہ مجھے امریکہ جا کر احساس ہوا تھا جب میں نے ڈفرینٹلی اس ماحول کو دیکھا تھا. ماشاء اللہ شیخ, اب میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں آپ کی بیک گراؤنڈ, آپ کی جرنی سے. شیخ یہاں پر پاکستان میں, کیونکہ اب امریکہ میں مجھے نہیں پتہ وہاں پہ یہ اتنا ماحول اس طرح کا ہے کہ یعنی سیکٹیرین ایشوز وہاں پر اتنے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں, اور پاکستان میں اٹس ویری مچ, یعنی بہت زیادہ آپ کو ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے, لیکن اس ڈائیورسٹی کے اندر ڈس یونٹی بھی ہے. ڈائیورسٹی از گڈ تھنگ آئی تھنک, لیکن اس ڈائیورسٹی میں جب آپ ڈس یونٹی کریٹ کر دیتے ہیں, اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں پرسنل ہیٹریڈ تک پہنچ جاتے ہیں, تو اس میں شیخ پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایکیڈیمیا میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاشرے میں کیا ہم بہتری لے کر آئیں, کیا سوسائٹل چینج لے کر آئیں کہ ہم اس ڈس یونٹی کو کم سے کم کر سکیں؟ میں اس بارے میں کوئی ایڈوائس تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوں. 15 سال ہو گئے مجھے, آئی تھنک اف ناٹ مور. تو I will be too skeptical for giving any advice to the established authorities and institution like the scholars and the universities and institution. لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو پاس کے گریٹ مائنڈز یہاں پر وزٹ کرنے آتے تھے, انہوں نے کیا نصیحت کی, ان سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں. Again, it's not coming from me because I think I'm no one, and especially when advising to the great minds of the ummah. لیکن ایک بار شیخ ابو الحسن علی ندوی, میں بہت بڑا فین ہوں ان کا, شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ, وہ 1982 یا 1984 میں یہاں پہ آئے تھے. انہوں نے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے لوگوں کے ساتھ خطاب کیا تھا. تو ایک مدرسے میں سارے مفتی حضرات سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ میں 2 باتیں محسوس کر رہا ہوں. انڈیا سے میں آیا ہوں, وہ انڈین تھے اوریجنلی, تو کہہ رہا میں انڈیا سے وزٹ پہ آیا ہوں اور میں 2 چیزیں محسوس کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو, اگر ہیں تو آپ اس پہ کام کریں تاکہ اس چیزوں کو ایریڈیکیٹ کریں. پہلی چیز کہ مجھے ایز اے ہسٹورین, ہسٹری کا اسٹوڈنٹ, اور وہ ہسٹورین تھے آپ کو پتہ ہے, ایز اے ہسٹورین جو بھی مسلم سویلائزیشن ڈکلائن ہوئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ علماء کے طبقے کی یہ 2 نیگلیجنس رہی ہے. اور انہوں نے کہا پہلی چیز یہ مسئلہ رہا ہے کہ اسکالرس کے آپس کے اختلافات بہت بڑھ گئے تھے جس سے عوام متنفر ہو رہی تھی. اور دوسری چیز کہ اسکالرس اور عوام الناس میں میسز میں, انٹلیکچوئل میسز میں بہت فرق آ گیا تھا, کیونکہ اسکالرس اپنے جگہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے تھے اور میسز جو انٹلیکچوئل میسز تھی ان کو گائیڈنس نہیں مل پا رہی تھی. تو انہوں نے نصیحت کی کہ پلیز یہ 2 چیزوں پہ آپ کام کریں کہ آپ آپس کے اختلافات ہیں لیکن وہ علماء کی حد تک رہے, عوام الناس تک نہ آئے. یعنی وہ ایکیڈیمک ڈسکورس ہونا چاہیے, وہ اختلافات, یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات امت کے اختلافات ہیں اور یہ کوئی آج نہیں بنے ہوئے, یہ بہت پرانے اختلافات ہیں, اور یہ ایکیڈیمک ڈسکورس اس کا چلتے رہنا چاہیے, اس پہ ڈسکشن چلتے رہنا چاہیے. اس پہ جس طرح آپ نے کہا اختلافهم رحمۃ واسعہ واجماع حجۃ قاطع, ابن تیمیہ نے کہا یہ کہ جب علماء کا اختلاف ہو تو یہ امت کے لیے ایک وسیع رحمت ہے, واسٹ مرسی ہے. اور اجماع حجۃ قاطع, اور جب ان کا ایک بات پہ ایگریڈ اپون اجماع ہو جائے تو پھر وہ نان مجتہد کے لیے ریڈ لائٹ ہے. دین وی ہیو ٹو ایگری, وی کی ناٹ کراس دوز لائنس. تو دے وڈ ٹیک دیئر ڈس ایگریمنٹ ان اے ویری ہیومن وے. لیکن ہمارے ساتھ ایشو یہ بھی ہے کہ ہمیں ایٹیکیٹس آف ڈس ایگریمنٹ نہیں سکھایا گیا. ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے, امریکہ میں تھوڑے سے ڈس ایگریمنٹ کم ہے, وہاں بھی ہے ڈفرینٹ لیولس کے ڈس ایگریمنٹ ہے, لیکن سیکریٹریٹ ایشوز اس لیے کم ہے. بنیادی وجہ کہ آپ مائنورٹی میں ہیں, 1.5% مسلمس ہیں امریکہ کے اندر, ویری مائنیوٹ ایز کمپیئر ٹو انگلینڈ میں 10% ہے.
تو ہماری جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہمارا ایتھیس, کرسچنس, جیوز, ان لوگوں کو ہم جب ان لوگوں سے ہمارے ڈیبیٹ اور آرگیومنٹس اور فریم ورک بنتا ہے تو ہم لوگ ان چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے. پاکستان میں ظاہر ہے آپ کے زیادہ انٹریکشن آپ کے آپس کے لوگوں سے ہوتا ہے, تو یہ ایک ایشو آ جاتا ہے. لیکن آئی تھنک ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, تو آپٹیمزم کے اعتبار سے پاکستان میں بہت بڑے بڑے گریٹ اسکالرس ابھی بھی ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے. تو ہمیں کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ویسٹرن کولونیلزم کا کہ اٹس آل بیکاز آف ریلیجن, اٹس آل بیکاز آف ریلیجیس اسکالرس. وی ڈونٹ کنسیڈر دیٹ ٹو بی ٹرو. تو ریلیجیس اسکالرس ہیو اے سگنیفیکنٹ ویلیو. We don't want to put all of our religious scholars under the bus and drive that bus like some people do. We have to give them respect. The only thing we have to do is we don't have to idolize our scholars and demonize our scholars. We have to keep the scholars at their level. We don't have to idolize them and take them to the level of prophets, and keep them at the respectful human level and learn from them, inshallah. So شیخ, آپ ابو الحسن ندوی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ دو چیزیں انہوں نے بتائیں. ایک تو آپ نے کہا کہ ان کے امت کے اختلافات, تو انٹلیکچوئل جو دوسرا آپ نے بتایا کہ انٹلیکچوئل میسز سے ان کا کٹ آف ہو جاتا ہے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ڈس ایگریمنٹس, علماء کے ڈس ایگریمنٹس کو ہم جا کے ان کو بہت مشکل ہے کہ اس وقت اس لیول پہ کام کیا جا سکے کہ ان کے ڈس ایگریمنٹس کو آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ آف نالج یا آپ کوئی چھوٹا موٹا آپ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں تو اس لیول پہ آپ جا کے ان کو یونائٹ نہیں کر سکتے. بس یس, کیونکہ انٹلیکچوئل لیول میسز سے ہماری انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. سو واٹ ایڈوائس ڈو یو گیو ٹو اس اور دعات ان پاکستان جو آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں, کہ وہ کیا کام کریں کہ ایک طرف علماء کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا کے رکھ سکیں اور ساتھ ساتھ وہ اس انٹلیکچوئل میسز کے اوپر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کام کر سکیں. سو واٹ ایڈوائس ڈو یو گیو؟ Again, who am I to give advice to anyone? I mean, ہر بندے کو اس کی اوقات یاد رہنی چاہیے. I will again quote Sheikh Abul Hasan Ali Nadwi. انہوں نے اس جو آپ نے سوال پوچھا بہت امپورٹنٹ سوال ہے, تو انہوں نے اس کو ایڈوائس ایک اور کتاب میں دی اپنی. انہوں نے ایڈوائس دی کہ کچھ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں کور کرنے. فرسٹ چیز, ریشنل سائنسز میں وی ہیو ٹو کلیم دیٹ بیک. جب تک ہمارے پاس ریشنل سائنسز تھی اور ہم اس میں دنیا کو لیڈ کرتے تھے تو ایونچولی یورپ اس میں فائدہ اٹھاتا تھا. القانون فی الطب ابن سینا کی وہ 17ویں سینچری تک یورپ میں پڑھائی جاتی تھی. تو ہمیں واپس ریشنل سائنسز کو کلیم کرنا ہوگا. ہونا یہ چاہیے. میں ابھی یونیورسٹی میں تھا, ضیاء الدین یونیورسٹی لاسٹ ویک میں, تو میں نے کہا کہ دیکھیں ماشاء اللہ آج کل ہمارے پاس کتنے سارے زبردست ڈاکٹرس انجینئرس ہیں ماشاء اللہ, سارے میڈیکل اسٹوڈنٹ سامنے تھے. میں کہا 50 ایئرس پہلے کسی کو علاج کرانا پاکستان سے امریکہ یورپ جاتا تھا. آج ہمیں ماشاء اللہ ہوم گرون ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ویسٹ سے ان کی ریشنل سائنسز سیکھتے, لیکن اپنے ٹریڈیشنل گارڈ ریلس لگا کے ان کو یہ بتاتے کہ ہم تمہارے اسٹوڈنٹ نہیں, ہم تمہارے ٹیچر ہیں. دیکھو ریشنل سائنس ہم نے سیکھی لیکن ہمارے پاس موریلٹی, سوسائٹی کو رن کرنے کا ایک فارمولا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. پرابلم یہ ہوا کہ ریشنل سائنسز کے ساتھ ساتھ ہم نے موریلٹی بھی لے لی. تو اس کے لیے ضروری سب سے پہلے یہ ہے کہ علماء یا جو شیخ ابو الحسن ندوی نے ایڈوائس دی کہ اسکالرس ہیو ٹو کم ٹو دی ریشنل سائنسز. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, امام غزالی ان کو ریشنل سائنسز کا علم تھا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ ریشنل سائنسز کا علم تھا. تو ہمیں ریشنل سائنسز کو سیکھنا ہوگا اور ٹریڈیشنل گارڈ ڈرلس ہمیں قرآن اور سنت سے ہی ملیں گے, وہ لائف جیکٹ کی طرح ہے. اور ایونچولی پھر ہم ویسٹ کے ٹیچر بن جائیں گے, نہ کہ ان کے صرف محض مقلد یا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی صرف اور صرف اسکالرس جو کہ ریشنل سائنس سے, ہم نے آج کل اسکالر یہ کر دیا جو قرآن سنت پڑھا ہوا ہے لیکن ریشنل سائنس جو نہیں جانتا ہو. اسکالرس کی سوسائٹی میں بہت ضرورت ہے, لیکن سوسائٹی کبھی ایسے فلرش نہیں کر سکتی کہ اس میں صرف اور صرف فقہ یا حدیث کے تفسیر کے اسکالر ہو لیکن کوئی ڈاکٹر نہ ہو, کوئی انجینئر نہ ہو. امام غزالی, اور یہ میں کل کلاس میں بھی بتا رہا تھا اور ہمارے دیگر اسکالرس نے کہا ہے کہ اگر ایک سوسائٹی میں بہت سارے مفتی ہیں لیکن ڈاکٹرس نہیں ہیں تو اس سوسائٹی میں ڈاکٹر بننا آپ کے اوپر واجب ہے, کیونکہ ظاہر ہے پھر کمیونٹی کی نیڈ ہے ایک. تو ہمیں اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا ہے کہ کمیونٹی میں نیڈ کیا ہے, تو اس اعتبار سے ہم وہ گیپ کم کر سکتے ہیں. ایون میں شیخ عثیمین کا پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں ایون کارپینٹر بننا بھی فرض ہے, بیکاز اگر کارپینٹر نہیں ہوں گے
تو پھر گھر کے دروازے کیسے بنیں گے, اور گھر کے دروازے نہیں بنیں گے تو تحفظ کیسے ہو سکے گا مسلمان کا. تو کارپینٹر تک وہ کہہ رہے تھے کہ دس از آلسو ون آف دا واجب, یعنی فرض کفایہ, واجب کفایہ ہے. This is beautiful. Yeah. So but we are taking the name of big scholars. پرابلم یہ ہے کہ وہ مینٹیلٹی میرے آپ میں کیسے آئے گی, بیکاز وی آر سپوز ٹو بی لیٹس سے انشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکالر بنائے نیکسٹ فیو ایئرس میں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو نیو کریم آ رہی ہے جو اسکالرس کی, اس کے اندر یہ مینٹیلٹی آئے تو ایونچولی وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے, تاکہ وہ ایک امبیلنس انڈرسٹینڈنگ نہ آ جائے ان کے دل کے اندر, ورنہ ایونچولی وہ اسپیچز میں اور کلاسز میں وہی وہ کراپ تیار ہوگی. تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ریشنل سائنسز کی طرف جاتے ہیں وہ کائنڈ آف علوم شریعہ, یا جو لوگ علوم شریعہ کے اندر, فقہ کے اندر, حدیث کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پھر سم واٹ انڈرمائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اصل ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, رد الحاد پہ کام کر رہے ہیں, ایتھیزم پہ کام کر رہے ہیں, اور جو علماء ہیں وہ دیکھیں آپ وہ کام وہ نہیں کر رہے ہیں جو کرنے کا کام ہے, اور دیر فائٹنگ وتھ ایچ ادر وغیرہ وغیرہ. تو شیخ اس کا بیلنس اپروچ کیا ہونی چاہیے ایک داعی کی حیثیت سے یا اسٹوڈنٹ آف نالج کی حیثیت سے؟ یا اس کے لیے وہی شیخ ابوالحسن ندوی نے ایڈوائز کی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی گراس روٹ فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں. آپ کے قرآن, حدیث, ٹریڈیشنل سائنسز پہ آپ کے گارڈ ریلس آ جائیں گے. جب آپ کے ایک بار گارڈ ریلس آ گئے تو پھر آپ کی بنیاد فاؤنڈیشن اسٹرانگ پڑ گئی ہے. پھر آپ ریشنل سائنسز بھی سیکھیں, پھر آپ نیچرل سائنس کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز میں بھی جائیں. کب تک ہم سائیکالوجی, فلاسفی ویسٹ سے سیکھتے رہیں گے؟ تبھی تو وہ اس کے ذریعے اٹریکٹیو ٹرمز کے ذریعے ہمارے ذہن میں مختلف خیالات ڈال رہا ہے. ہم لوگ جب اس کو کلیم کریں گے تو ایونچولی ٹریڈیشنل سائنسز کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے ہم سوشل سائنس, نیچرل سائنس, میڈیسن, اس کو ہم اور نکھار سکتے ہیں. ہم لوگ اگر سیل فون نکالتے, ہم لوگ اگر ٹیکنالوجی نکالتے, ہم لوگ اگر سوشل میڈیا نکالتے, اپنے ایپسٹمولوجی سے, اپنے قرآن سنت کے ویلیوز, مورالیٹی سے, تو اس کا کتنا اچھا یوز ہو سکتا تھا. آج دنیا میں ساری چیز اب یوز ہو رہی ہے. واٹس ایپ کا ڈیٹا جینوسائڈ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. اگر ہم واٹس ایپ جیسا کوئی ایپ نکالتے ہماری ایپسٹمولوجی سے, تو ہم لوگ اس کو کتنا امت کے لیے اور دنیا کے لیے بہترین چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. پرابلم یہ کہ ہم نے آؤٹ سورس کر دی ساری چیزیں. ہم نے مذہب کو صرف ایک مذہب کی حیثیت سے مسجد کے اندر محدود کر دیا ہے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کلیم دیٹ بیک, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ادر وے اراؤنڈ ایز یو سیڈ. ادروائز ہوگا یہ, کیونکہ آپ کو ویسٹ ایک چیز رشین سائنس سکھا رہا ہے. اگر آپ قرآن سنت پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے تو ہوگا یہ کہ آپ وہاں سے رشین سائنس سیکھیں گے, اور ان ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے وہ سکھا ہی یہ رہے ہیں کہ یہ سب ریلیجن بکواس ہیں. یہ وائل حلاق کی کتاب ہے ریسٹیٹنگ اورینٹلزم, وہ آپ پڑھیے گا, بہت زبردست ہے. تو ہمیں ہونا چاہیے بیسک فاؤنڈیشن پہلے رکھیں, گارڈ ریلس بنائیں, اور اس کے بعد آپ جائیں رشین سائنس میں. رشین سائنس کی بہت ضرورت ہے ہمیں. آپ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, ایونچولی یو ول بی اے گیم چینجر فار دی امہ ان شاء اللہ. شودا شک, یہ پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب امت کے ان ایشوز پہ کام کرتے ہیں تو پھر دوسرے طبقے پہ کیونکہ پھر دوسری سائڈ سے بھی, جب میں نے ایک سائڈ کی بات کی ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم پہ پہنچ جائے, دوسری سائڈ کی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے کہ آپ ان پہ کام کیوں کر رہے ہیں. یعنی اگر صرف آپ علوم شریعہ پہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ریشنل سائنسز پہ بات کرنے کی. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دا ایتھیزم از ناٹ اے ریشنل ایشو, اٹ از اے اسپرچول ایشو. تو وائی ڈو یو نیڈ ٹو ورک آن سچ تھنگ جو ہماری ایپسٹمولوجی میں ہی نہیں آتا ہے. تو یہ دیٹس دیئر پرسپیکٹیو. تو اس کا ہم کیا اس کا جواب دیں, یا کیا اس کا Yeah, I don't know again how to respond to this. Maybe you have to consult your local Sharia compliant scholars and preachers how to respond. لیکن classical scholars نے کیا ہمیں رشنل سائنس سیکھنے سے روکا ہے؟ کچھ رشنل سائنس سیکھنے سے نہیں روکا ہے. کچھ رشنل سائنس میں انہوں نے کنڈیشنس رکھی بھی ہیں. فار ایگزامپل گریک فلاسفی کے بارے میں, یا منطق جو ہماری ایک سائڈ امت کی ہے جو کہتی ہے کہ یہ بالکل بیکار چیز ہے اور اس کو علم حاصل کرنا نہیں چاہیے. تو اس کے بارے میں تو اختلافات بڑے شروع سے چلتے آ رہے ہیں. مشہور وقال ابن الصلاح والنووی حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم. تو ایک گروپ کہتا ہے گریک فلاسفی پڑھنا واجب ہے, دوسرا گروپ کہتا ہے گریک فلاسفی پڑھنا, گریک لاجک پڑھنا, منطق لاجک پڑھنا حرام ہے. تو یہ اختلافات تو شروع سے آ رہے ہیں. کیا اختلافات ہوں گے تو ہم بالکل وہ فیلڈ چھوڑ دیں گے؟ کیا اختلافات حدیث کی سند پہ نہیں ہوتے؟
آپ کا کام ہے آپ حدیث کی سند کو نکالیں, صحیح حدیث ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, ویک ہے. اسی طرح ہر چیز میں, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. تو یس, دیر آر سم پرابلمیٹک کانسیپٹس گریک لاجک کے اندر. There are some problematic concepts in philosophy, huge, especially when philosophy talks about the unseen world. تو ہم unseen world کا کسی ایرسٹورل یا پلیٹو یا سوکریٹس سے کیوں سیکھے جب ہمارے پاس نبی وہی نیوز بتا رہا ہے, اچھی سورس ہے. لیکن کوئی پازیٹیو چیزیں ہیں, کچھ وزڈم کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں ہر سائنس سے. تو یہ ہمیں بیسیکلی اپنے ایپسٹمولوجی جو ہے ہماری بیسک, اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا, قرآن, سنت وغیرہ وغیرہ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم عقلی سائنسز کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے, ایز لانگ ایز وی آر یوزنگ ٹریڈیشنل گارڈ ریلس. باقی اختلافات رہیں گے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایز لانگ ایز اٹس کمنگ فرام دی ٹریڈیشنل اسکالرلی پرسپیکٹو, اٹس فائن ان شاء اللہ. شیخ, 2 سوال رہ گئے میرے. پہلے میں کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ امریکہ سے ہے, تو وہاں پر جو, کیونکہ ہم بھی پاکستان میں جو لوگ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ اس طبقے میں جس پہ ہم شجرا کام کرنے لگتا ہے یا جو اس طرح کے ادارے ہیں, تو بیکاز وی آر انفلوئنس بائی دی اسکالرز ان دا ویسٹ. تو جو, اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے کبھی کہیں پہ خطائیں ہو جاتی ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہیں, جو کہ ہمارے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پھر یہاں پر بھی کچھ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. یا پھر اگر ان کی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہاں پہ نہیں بھی کر رہا ہے, لیکن دوز پیپل ہو آر فالوئنگ دیم, ان کے اوپر بیک لیش آ جاتا ہے کہ بھائی آپ ان کو فالو کیوں کر رہے ہیں جبکہ ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو شیخ, اس پہ فردر 2 سوال بنتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں, ایسی غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں, واٹس یور پرسپیکٹیو, کہ ایسے اوبیسلی کچھ غلطیاں ان کمپرومائزیبل ہوتی ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کمپرومائز نہیں کیے جا سکتی شریعت کی روح سے, تو وہ غلطیاں کیسے ہو جاتی ہیں, وہ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ اوبیسلی جسٹیفیکیشن نہیں چاہیے, لیکن ریزننگ کیا ہے ایک. دوسرا یہ کہ جب ایسی غلطیاں ہوں تو ہم جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس کے لیے؟ Yeah, this is a very loaded question. MashaAllah. Let's just start slowly and gradually. I will start with second question first. Okay, there is an importance of following the Western scholars if the fitna is coming from the West. So I agree with that notion کہ آپ ویسٹرن اسکالرس پہ LGBTQ کے پرسپیکٹیو کو پڑھیں گے, کیونکہ LGBTQ کا فتنہ آئی ویسٹ سے رہا ہے. آپ ایسٹرن اسکالرس کو کیا پڑھیں گے اس میں, کیونکہ وہاں اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن having said that, I've been traveling for some time now. I would request through Shajara Institute, whoever is listening, کہ you have to decenter yourself from the West. This is very important. آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہاں پہ خطبے کیوں دیے جا رہے ہیں, کیسے دیے جا رہے ہیں. آپ صرف 30 منٹ کی اسپیچ سنتے ہیں. تو you have to follow your local scholars. This is extremely important. Yes, motivation لیں. کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ویسٹ سے ریلیٹڈ ہے سیکچوالٹی کے متعلق, وہ اس پہ ان کی گائیڈنس اچھی ملے گی. لیکن لوکل اسکالرشپ سے آپ کنیکشن رکھیں. ابن عابدین, القرافی, المالکی, ابن القیم, یہ سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ لوکل اسکالرس پہ آئیں جب آپ کو جنرلی اسلام کے علوم کو سمجھنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ویسٹرن میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم ویسٹ سے اپنے آپ کو ڈی سینٹر کرنے کی بات کریں, ویسے ہمیں دوسرے عرب ممالک جو کہ ایک طرف ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں الگ کرنا چاہیے, ویسے یہاں پر بھی جو ہم سعودی عرب کے فتوے یا عرب ممالک کے جو فتوے جو وہاں کے علماء وہاں کے کانٹیکس کے اندر دے رہے ہیں, تو وہ فتوے ہمیں کاپی پیسٹ نہیں کرنے چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ہمیں ایسے ڈی سینٹر اپنے آپ کو یہاں پہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے کرنٹ کانٹیکس کو دیکھنا. Absolutely. You have to be ummah. Remember this. So there is one element which I agree with you. چاہے کسی اور مسلم کنٹری کے فتووں کو یا یہاں استعمال کر رہے ہیں, we have to go local, but at the same time we cannot compare any other Muslim majority country to the imperial hub of America. Yeah. Because جو بھی امریکہ سے آ رہا ہے, چاہے جسٹن بیبر ہو یا آصف ایرانی ہو, اس کو رسپیکٹ ملنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آپ اس کو بلائنڈلی فالو کریں گے, اینڈ بلائنڈلی فالوئنگ دیز پیپل ول ہیو این ایشو. سو آپ صرف پیکولر ایشوز میں جو اس کے اسٹرینج ایشوز, سوشل ایشوز جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے, اس میں تو وہی گائیڈنس سے آپ کو زیادہ ملے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, امہ سینٹرک اپروچ ہو جب بھی ہم کسی چیز کو اپروچ کریں. تو پہلی چیز ہے جو بھی یہاں پہ, اور مجھے پتا ہے کہ 15-20 سالوں سے جتنی بھی دعات سے میری ملاقات ہوئی ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میری پچھلے 10 سالوں میں جتنا خوش ہوا ماشاء اللہ, میں نے دیکھا ینگ لوگوں میں اتنا کام ہو رہا ہے. آپ خود ماشاء اللہ
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہمارا سینٹر ویسٹرن دعویٰ سین ہے. میری خواہش ہے کہ ہم لوگ ایسٹ کی طرف آئیں زیادہ, ویسے فائدہ لیں لیکن جسٹ ایسٹ کی طرف زیادہ دھیان ہو. اچھا, دوسری چیز ایک یہ کرنے والی ہے کہ اب پہلے آپ کے جو پہلے سوال پوچھا تھا آپ نے کہ ان سے غلطیاں کیوں ہوتی ہے, غلطیاں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انسان ہیں. ٹھیک ہے, تو سارے لوگ انسان ہیں. اور لیکن مسئلہ شیخ وہ یہ ہمارے جو لوگ ہم پہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں, جو ان لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہی کیوں ہوتی ہیں یہ والی غلطیاں, یعنی ایسی غلطیاں ان سے کیوں ہوتی ہیں. باقی بھی تو دیر آر اسکالرز جو کہ اچھے دعات ہیں اور وہ بھی امریکہ میں ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس طرح کی ان سے غلطیاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی ایسا اسکالر امریکہ میں ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ نہیں, وہ لیکن کچھ کمپرومائزیبل چیزیں ہوتی ہیں کہ ان پہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شیخ عثمان فاروق ہیں, اب ہی از ویری مچ ٹریڈیشن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اسٹینڈ کیے ہوئے ہیں, ساتھ میں وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے جو باقی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیمز آف دا ادر اسکالرس کہ وہ یہ غلطیاں نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں, ان کی نہیں ہو رہی, حالانکہ یہ بدائی ہیں وہ بدائی ہیں. تو وائی دیر از سچ different approach to both of them? I think سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت سارے ویسٹرن اسکالرس کے ساتھ میں ملا ہوں اور بیہائنڈ دی سینس بہت لمبی ڈسکشنس ہوئی ہیں. سب سے پہلی چیز کو میں کلیئر کر دوں کہ انتہائی نیک, انتہائی سنسیئر, امت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں. کوئی سیل آؤٹ جس طرح کا ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے, کوئی ٹریٹر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. We have to put disclaimers. میں بھی اس بات کا تھوڑا بہت شاہد ہوں, بیکاز ایک شیخ آئے ہوئے تھے امریکہ سے یہاں پر, اینڈ ہی میٹ ود دا اسکالرز, اور انہوں نے اپنی بات ان کے سامنے باقاعدہ بیان کی. علماء نے ان سے سوالات کی کہ آپ یہ اوپینین رکھتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ واٹس یور ریزننگ, انہوں نے ریزننگ مانگی, انہوں نے اپنی ریزننگ دی. انہوں نے کہا میں یہ وجہ ہے, یہ میری ریزننگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ انفلوئنس ہو رہے ہیں فلاں مکتب فکر سے, فلاں مکتب فکر سے. انہوں نے کہا نہیں, واللہ نہیں, الولایۃ للہ ولرسول. یہ انہوں نے باقاعدہ بار بار یہ اسٹیٹمنٹ کی کہ میری اللہ اور اس کے رسول سے ولایت ہے, کسی اور سے نہیں ہے. اور میں واقعتاً سنسیئرلی اس اپروچ یا اس پوزیشن پہ یا اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں جو میں کسی سے انفلوئنس اس طرح نہیں ہوں کہ آپ کہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں اس لیے انفلوئنس ہو گیا ہوں. میری اپنی ریسرچ ہے, میں دوسرے مکتب فکر سے, اور میں اسی مکتب فکر سے جن اسکالر سے وہ ڈسکس کر رہے تھے, میں آپ کے مکتب فکر سے وہاں تک پہنچا ہوں. تو میں یہ اوپینین بھی جانتا ہوں, ان کا اوپینین بھی جانتا ہوں, دس از مائی سنسیئر کنکلوژن کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں. باقی واللہ عالم, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ whichever scholars are coming in your mind when you are asking this question, I met all of them. And all of them are very sincere people, sincere brothers. تو یہ نوشن اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ سیل آؤٹ ہے. دوسری چیز, غلطیاں کیوں ہوتی ہے؟ ہر اسکالر سے غلطیاں ہوتی ہے. کوئی ٹریڈیشنل اسکالر ایسا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہاں ایک اسکالر ہے, اس کا مطلب ہے کہ you are idolizing that scholar and that is a bigger problem. تو آپ سے غلطی ہو رہی ہے. تو ہر اسکالر سے غلطی ہوتی ہے, تبھی تو معصوم صرف نبی ہے. تو یہ دوسری چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز کہ کچھ اسکالر سے کچھ غلطیاں ہوں گی جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ اسکالر سے ڈفرینٹ اسپیکٹس کی غلطیاں ہوں گی جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں. نماز میں سجدہ صرف وہی بندہ کرے گا جو نماز پڑھتا ہے. ایک بندہ سجدہ صرف نہیں کرا, اس کا مطلب نماز نہیں پڑھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر ایک اسکالر کہہ رہا ہے ان سے یہ غلطی کیوں نہیں ہوتی, دوسروں سے غلطی ہوتی ہے, کیونکہ وہ دوسرے بندے شاید اس فیلڈ پہ کام کر رہے ہوں اور ان سے وہ غلطیاں ہو رہی ہیں جو شاید ان دوسروں سے غلطی نہ ہوتی ہو. چوتھی چیز, جب بھی ہمارے پاس ایک اسکالر کی غلطی آتی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجر غلطیاں, اور ان کے کچھ خیر کے کام بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں, تو آئی تھنک کہ سننا کا پرسپیکٹو تو یہ ہے کہ گیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ٹو یور بردر. You don't know his environment he's working out. I have seen so many people converted to Islam because of this scholar and that scholar and all these scholars. Whether you take name of anyone from different backgrounds, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ give benefit of doubt to your brother, اور ایونچولی
ان کی غلطیوں پہ اگر آپ کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے ان کو ڈائریکٹلی کنسٹرکٹیولی پیار سے فیڈ بیک دیں اور ان کے لیے دعا کریں ان کی ایبسنس پہ. لیکن ہمارا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب ہم امت کے اسکالرس کو گروپزم کے اینگل پہ دیکھیں گے نا تو ایونچولی کبھی بھی اپنے گروپ والے کی غلطی نظر نہیں آئے گی, دوسرے گروپس کی غلطیاں نظر آئے گی. تو یہ پرابلم ہے. جب بھی آپ کے دل کے اندر عصبیت آ جائے گی, آپ کہیں گے نحن عصبہ, تو ان ابانا لفی ضلال مبین, یعقوب بھی ضلال مبین میں نظر آئیں گے آپ کو. تو ہمیں یہ بس چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ گروپزم, مابزم, ان چیزوں سے باہر آئیں. وی آر پارٹ آف ون امہ, اور ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس غلطیوں پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, کنسٹرکٹیولی کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں ان کے اچھے کام کو بالکل کینسل کلچر پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں, کوئی مجھ سے پوچھا آپ نے سنت کا نام لیا کہاں سے ثابت ہے, میں آپ کے سامنے obviously you know this but I just want to make sure that everyone knows. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو کہا جب انہوں نے کچھ انسلٹنگ جملے کہے تھے ایک صحابی کی اسکن کلر پہ, تو انہوں نے کہا یا ابا ذر انک عمر فیک جاہلیہ, اے ابا ذر آج تم نے اس صحابہ کو یہ کہا ہے ان کی اسکن کلر کے بارے میں, یہ آج ثابت کرتا ہے کہ تمہارے اندر آج بھی جاہلیت کے اثرات موجود ہیں. کتنا بڑا جملہ کمنگ فرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سیم ابو ذر غفاری ہے. یہ حدیث ابن ماجہ, بخاری کی ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ما اقلت الغبراء ولا ازلت الخضراء من لہجۃ من اصدق ابی ذر, کہ دنیا اور آسمان میں کوئی بھی ابی ذر سے سچا بولنے والا نہیں ہے. سیم ابو ذر کو آپ کہہ رہے ہیں انک ابا ذر انک عمر فیک جاہلیہ, اور سیم ابو ذر کو کہہ رہے ہیں تم اصدق من ابی ذر. تو آپ جب کمپلیمنٹ ضرورت ہو کمپلیمنٹ بھی کریں, کرٹیسزم کی ضرورت ہو تو اس پہ کنسٹرکٹیولی کرٹیسائز بھی کریں. پرابلم یہ تھا کہ نبی کریم اور ابو ذر ایک گروپ کے تھے, ایک امہ کے تھے. آج پرابلم یہ ہے کہ آپ میرے گروپ سے تو آپ کے میں برائی کو ڈھانکوں گا, آپ دوسرے گروپ سے تو آپ کی برائیوں کو میں ہائی لائٹ کروں گا. تو یہ گروپ مینٹیلٹی ہمیں بلائنڈ کر دیتا ہے. اسی طرح وہ شیخ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا پورا نام نہیں یاد آیا, جو الکوہلک تھے, کافی شراب نوشی میں انوالو ہوتے تھے. تو عمر بن الخطاب نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پہ بڑی سزا دیں, یہ تو نہیں مان رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, یعنی ہے وہ گناہ گار اور میجر سن, ہی از انوالوڈ ان دی میجر سنس, بٹ اسٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ دیٹ ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. دیٹ مینس کہ اگر ایک بندہ سنسیئر ہے, ٹھیک ہے غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں, لیکن اگر اپنی سچائی کے اندر وہ آگے ہے یا سنسیئر ہے with Allah and His Messenger, then you will have to give benefit of doubt. اور absolutely. اور آخری بات یہ کہ don't idolize, we neither idolize our scholars nor demonize. تو اگر ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو it just tells us that وہ انسان ہیں اور ان کی غلطیوں سے پرہیز کریں, بچیں. اگر ایک بندے نے ایک پوزیشن لی ہے جو مائنورٹی پوزیشن ہے, جو میجورٹی امت کے خلاف ہے, تو میں اس کی رسپیکٹفلی سے ڈس ایگری کروں گا. رسپیکٹ اینڈ لو اینڈ ڈس ایگری, یہ کیوں مسنگ ہو جاتا ہے؟ آپ کو ڈس ایگری کرنا ضروری نہیں ہے, بندے کو پورا کینسل کر دیں. کیا ہمارے مشہور اسکالرس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوئے ہیں؟ مجھے اس پہ یاد ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ جب وہ معتزلہ سے ڈبیٹ کر رہے تھے تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو میں پڑھ رہا تھا کہ امام راضی کہتے ہیں کہ اپنے اپوننٹ کو بیک اینڈ فورتھ چل رہی ہے ان کی خطوط کے ذریعے, بیک اینڈ فورتھ میں ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم بھی یو وانٹ ٹو گلوریفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ آئی وانٹ ٹو گلوریفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی تم جو اپروچ رکھے ہوئے ہو اس کے اندر جو بیسک ایسنس اور انٹینشن ہے وہ یہ کہ تم گلوریفائی کرنا چاہتے ہو, یعنی اللہ کو منزہ عن نقص آپ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تنزیح کرنا چاہتے ہیں, نقص سے پاک کرنا چاہتے ہیں, اور میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں. بٹ میری اپروچ تمہاری اپروچ سے ڈفرینٹ ہے, اینڈ ون آف اس ول بی کریکٹ اینڈ ون آف اس ول بی رانگ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹینشن پہ فتویٰ نہیں لگا رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم میں سے کوئی ایک سچا ہوگا, ایک غلط ہوگا. یعنی یہ ممکن ہے جب خاص طور پہ جو بڑے عقدی مسائل ہیں اس میں ایک سچا ہوگا اور ایک صحیح حق پہ ہوگا اور ایک باطل پہ ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی انٹینشن پہ ساتھ میں فتویٰ لگانا شروع کر دیں کہ وہ انسنسیئر ہے یا وہ دین سے دور جان بوجھ کے کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. دیز آر دی جائنٹس آف دی امہ.
We should learn from them. But it's still, if you are looking at Imam Razi from a group lens, you know what I'm talking about. تو ہمیں امہ سینٹرک لینس رکھنا چاہیے کہ I will disagree with some of the positions of some of the scholars, but that does not mean that I will have less wilaya for him as compared to, let's say, the scholars whom I agree. They all are part of my greater tradition. Last question, because یہ دل کے قریب بھی اور یہ ہر مسلمان کے دل کے قریب سوال ہے کہ شیخ اس وقت جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، ایز این انڈیویجول ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، اور ایز کلیکٹیو امہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واللہ یہ بھی بہت لوڈڈ سوال ہے. میں ادنا سا جاہل سا آدمی، میں امت کو کیا ایڈوائز کروں؟ اور خاص کر ایک فقیر زکوٰۃ تھوڑی دے سکتا ہے. تو میں صاحب نصاب کے اندر ہوں، تو میں تو زکوٰۃ لینے والا ہوں، زکوٰۃ دینے والا نہیں. تو امہ کو نصیحت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. لیکن واپس آتے شیخ ابوالحسن علی ندوی پہ. 1967 کی جنگ کے بعد عرب لیگ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں شیخ ابوالحسن علی ندوی کو بلایا تھا اور انہوں نے ایک نصیحت کی تھی. سب سے پہلے تو کہا دیکھو تمہیں صلاح الدین بنانا ہے تو تمہیں ان کے منہج کو فالو کرنا ہوگا. وہ آہستہ آہستہ صلاح الدین بنے تھے، ایک ساتھ نہیں آ گئے تھے. اس سے پہلے ہمیں نور الدین لانا ہوگا، اور اس سے پہلے عماد الدین لانا ہوگا، اس سے پہلے طاہر السلمی لانا ہوگا جس نے وہ علمی کام کیا جس سے سارے دل میں آگ لگی لوگوں کے. دوسرا کہ آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ جب جیروسلم چھینا تھا 87 سال پہلے جب صلاح الدین نے فتح کیا تھا، اس وقت بغداد کے اندر یہی بحث چل رہی تھی کہ حملی صحیح ہے یا عشری صحیح ہے. اور یہ بغداد میں یہ معاملہ چل رہے ہیں جس طرح ابن اسیر نے اپنی کتاب میں لکھا، اور پیچھے بیک یارڈ پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ کروسیڈرز اقصیٰ کو لے جا رہے ہیں. تیسری چیز انہوں نے کہی تھی، اس وقت کے سارے عرب مسلمان تھے، عرب ان کی عربی آپ کو پتہ بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ امت کا مسئلہ ہے، نیشن اسٹیٹ کا مسئلہ نہ بن جائے. مجھے بھی بس یہ خوف آتا ہے جب میں ان کی نصیحت پہ غور کرتا ہوں کہ جتنے پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر دل بہت خوش ہوتا ہے الحمدللہ کہ امت جاگ گئی ہے کسی اعتبار سے. لیکن بس یہ ڈر ہے کہ یہ ڈائریکشن صحیح رہے کہ ہم نیشن اسٹیٹ والا معاملہ نہ لے لیں، امت کا معاملہ لیں. تو اگر ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ یہ مسئلہ امت کا ہے، یہ مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ مسلمانوں کا ہے، نہ کہ مسئلہ صرف ایک مارکسسٹ سوشل جسٹس کا ہے یا نیشن اسٹیٹ کا ہے، نیشنلزم کا ہے، ورنہ ہم ڈفرینٹ کشتی پہ سوار ہو جائیں گے اور ہماری ڈیسٹینیشن کچھ اور ہو جائے گی. تو بس اپنے لیول پہ کام کرتے رہیں، جس طرح اور اسکالر سے یہ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارا یہ بلیو ہے، دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. پھر دعا کے ساتھ ساتھ آپ عمل میں جتنا اچھا کام کر سکیں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، آپ کی اپنی ڈسکشنس میں ہو، اور ایونچولی انشاءاللہ سوچیں کہ نیکسٹ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ امہ سینٹرک اینگل پر ہو. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں نے جیروسلم فتح کی اور میں کفار سے لڑا، لیکن میں مسلمانوں سے زیادہ لڑا ہوں بنسبت کفار کے. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر مجھے کروسیڈر سے جنگ جیتنی ہے تو مجھے ان 4 بڑے بڑے ملکوں کو اپنے یونائٹ کر کے جنگ کرنی ہوگی. ایک تھا موصول بغداد سے اوپر، دوسرا تھا سیریا، ڈیماسکس، ایجپٹ. یہ ساری چیزوں کو ساتھ رکھنا ہوگا تاکہ ایک مل کے اٹیک کر سکیں. تو ایونچولی اس کو 12 سال لگے ان ساری چیزوں کو جمع کرتے ہوئے، اور مسلمانوں کو ہی وہ مینیج کرتا رہا. تو ہم اگر اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت کریں کہ امہ سینٹرک، امہ پہ فوکس کرو، سارے گروپس کو ساتھ لے کے، لیکن آگے بڑھتے رہو، تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہیں لیکن فیوچر کی زندگی میں کوئی مثبت چینج آئے، اور ان کی اگلے نسل میں کوئی چینج آئے. لیکن کم سے کم ایک اسٹیپ لے. چینج فلیشی ورک سے نہیں آتا، لیکن کم سے کم ایک مومنٹ آپ کو اٹھا دیتی ہے. اگر اب بھی نہیں اٹھیں گے تو مانو بڑا خراب ہے. 1219 میں بخارا اور سمرقند تباہ ہوئے تھے، تارتاریوں نے تباہ کیے تھے. اس وقت بغداد نے کچھ نہیں کیا، اس وقت خلافت بغداد کے پاس تھی. 1958 میں 40 سال کے بعد تقریباً بغداد کو بھی اڑا دیا منگولز نے. اس وقت بغداد میں ناچ گانے ہو رہے تھے جب یہ دکتور سلاوی کی کتاب میں لکھا ہے مغول و تتار کے اندر. تو آج بھی اگر اقصیٰ کے اندر یہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک الارم ہے کہ ہم کھڑے ہوں
اور اسٹیپ لیں ایک رائٹ ڈائریکشن میں. اگر ہماری زندگی میں نہیں تو کم سے کم فیوچر کی زندگی میں کوئی انشاءاللہ چینج آئے گا انشاءاللہ. شیخ چاہتے تو ہم تھے کہ ہم اس کو پرولونگ کریں، بٹ آپ کا اگلا سیشن بھی ہے انشاءاللہ، اور باقی ہمیں کبھی ملاقات ہوئی، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ فردر ڈسکس کریں گے. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا فار ہیونگ می. السلام علیکم. السلام علیکم.